آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون ومن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ سورہ زمر آیات 29 سے 35۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے اس قرآن مجید میں ہر قسم کی مثالیں پیش کی ہیں، تمثیلات سے باتوں کو واضح کیا گیا ہے۔ اب آگے ایک اور مثال پیش کی جا رہی ہے۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں مثال رجلاً ایک شخص کی، فیہ شرکاء جس کے بہت سے مالک ہیں، بہت سے آقا ہیں، متشاکسون مختلف الاغراض ہیں۔ ایک غلام کی مثال پیش کی جا رہی ہے جس کے مالک بہت سارے ہیں اور ہر ایک کا کام الگ الگ ہے۔ اب اس غلام کے لیے ان مالکوں کو راضی رکھنا انتہائی مشکل کام ہے، اور پھر یہ جو مالک ہیں متشاکسون ہیں، کوئی ایک ہی چیز کی ملکیت نہیں ہے، ان کی ملکیتیں بھی مختلف ہیں، ان کے اغراض و مقاصد بھی مختلف ہیں۔ ہر مالک یہ چاہتا ہے کہ میں اس غلام کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کروں۔ اب ایسے غلام کی کیا حالت ہوگی؟ اس کے مقابلے میں ورجلاً ایک اور شخص ہے، سلما لرجل، وہ پورا ایک آقا کی ملک ہے۔ دو غلاموں کی مثال پیش کرنے کے بعد فرمایا هل یستویان مثلا، تو کیا یہ ایک جیسے ہوں گے؟ ان کا حال یکساں ہوگا کہ ایک غلام ایسا ہے کہ جس کے بہت سے مالک، اور ایک ایسا ہے جس کا ایک ہی مالک۔ ایک نے بہت سوں کو راضی کرنا ہے، ایک نے صرف ایک کو راضی کرنا ہے۔ ایک کو اپنی حاجتیں پیش کرنے کے لیے مختلف دروں پر جانا پڑتا ہے، ایک کی ساری حاجتیں اور ضرورتیں ایک ہی در سے پوری ہو جاتی ہیں۔ تو بھلا یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم ہر چیز کی بندگی کو ترک کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرو، سب دروں کو چھوڑ کر ایک در کے ہو جاؤ۔ یہ جو تم نے اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں، کسی سے اولاد مانگتے ہو، کوئی مشکلیں حل کرنے والا ہے، کوئی شفا دینے والا ہے، کوئی مصیبتیں ٹالنے والا ہے، کوئی عزتیں دینے والا ہے، کوئی جنگیں جتوانے والا ہے، ہر ایک کو الگ کام پر متعین کر رکھا ہے، ہر ایک کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ اس کے مقابلے میں اگر تم اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کرو تو پھر تمہیں کسی اور کی حاجت نہ رہے گی۔ الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ جس انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے الحمدللہ، اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ بل اکثرہم، بلکہ اکثریت ان میں سے لا یعلمون، علم نہیں رکھتی، اکثریت اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ یہ بحث مباحثے چلتے رہتے تھے، انہیں مختلف طریقوں سے بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی رہی، اور پھر یہ بات بھی واضح کر دی گئی انکا، بلا شبہ آپ، میتن، فوت ہونے والے ہیں، وانہم، اور بلا شبہ یہ لوگ بھی، میتون، مرنے والے ہیں۔ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کو باتیں سمجھا رہے ہیں، یہ جو معرکہ خیر و شر جاری ہے، اس کا بھی ایک ٹائم ہے، ہمیشہ نہیں چلتا رہے گا یہ، بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے، اس دنیا میں آپ کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا، اور ان کافروں نے بھی مر جانا ہے۔
تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، دنیا میں جو بھی پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، البتہ جتنا اس کو ٹائم ملا ہے، جتنی اسے زندگی ملی ہے، اس میں وہ کیا کر رہا ہے یہ اہم ہے۔ یہ دنیا سدا رہنے کے لیے ہے ہی نہیں، ابدیت کی زندگی تو جنت میں ہے، اور یہ بات یہیں ختم نہیں ہوگی۔ ثم پھر انکم تم سارے یوم القیامتی قیامت کے دن عند ربکم اپنے رب کے پاس تختصمون اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہوگے، بحث مباحثے کر رہے ہوگے، اپنے دلائل پیش کر رہے ہوگے، ان پر جو اتمام حجت ہو چکا وہ باتیں واضح ہو جائیں گی۔ فمن اظلم پس کون بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے کذب علی اللہ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے اختیارات میں اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی اللہ کے اختیارات میں کسی کو شامل کر لے اور یہ سمجھنا شروع کر دے کہ اللہ بھی شفا دیتا ہے، فلاں بھی شفا دیتا ہے، اللہ بھی اولاد دینے پہ قادر ہے، فلاں سے بھی اولاد مل جاتی ہے، اللہ بھی مصیبتیں ٹالنے والا ہے، فلاں سے بھی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا ظالم شخص ہے، اس نے اللہ کے اختیارات کو مخلوقات کی طرف منسوب کر دیا ہے، اور مشرکین کا یہی جرم تھا کہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ ہی شرک کرتے تھے، 307 مورتیاں اور مجسمے بنا رکھے تھے، اور اپنی حاجتیں جا کے ان کے سامنے پیش کرتے تھے، چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، جانور ذبح کیا کرتے تھے ان کے ناموں پر، حالانکہ دوسری طرف وہ حاجیوں کی خدمتیں بھی کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی بلند کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب اللہ کے اختیارات میں دوسروں کو شریک سمجھ رہے ہیں۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اور جب اللہ تعالیٰ نے سچائی اتار دی، قرآن مجید نازل کر دیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت نصیب فرما دی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علم آ جانے کے بعد یہ اس کی تصدیق کرتے، لیکن ان بدبختوں نے اس کی تکذیب کی، ماننے سے انکار کر دیا۔ اذ جاءہ جب وہ اس کے پاس آ گیا، یعنی حق آنے کے باوجود وہ اس کی تکذیب کرتا ہے۔ الیس فی جہنم تو کیا نہیں ہے جہنم میں، مسوا ٹھکانہ، للکافرین کافروں کا، تو پھر ایسے مکذب لوگوں کا، جھٹلانے والوں کا، جھوٹوں کا ٹھکانہ بالآخر جہنم ہے۔ والذی اور جو شخص جاء بالصدق سچی بات لے کر آیا، وصدق بہ اور اس کی تصدیق کی، پہلے مکذبین کا تذکرہ، اب مصدقین کا، کہ جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی، وہ ایمان لائے۔ اولئک وہی لوگ ہم المتقون تقوی والے ہیں، یہی لوگ پرہیزگار ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی یہ تصدیق کرنے والے ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ تکذیب کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم، اور یہ جو تصدیق کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، لہم ما یشاؤون ان کے واسطے ہے جو وہ چاہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس۔ ان لوگوں کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی ہے، اب جو یہ چاہیں گے، جو ان کا من چاہے گا ان کو حاصل ہوگا، یہ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے۔ یہ انتہائی خوبصورت تعبیر ہے جنت کی کہ جو چاہو گے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ذالک جزاء المحسنین یہی بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ تو جو لوگ نیکوکار ہیں، ایمان لانے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے بدلہ بھی اللہ کی طرف سے بہترین ہے۔ لیکفر اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ مٹا دے، انہم ان سے، اسوأ الذی برائی وہ جو عملو انہوں نے کی، کہ انسان ایمان تو لے آتا ہے، تصدیق تو کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن اس ایمان اور تصدیق کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکفر اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ مٹا دے ان کی برائیوں کو جو انہوں نے کی، عاملو جو انہوں نے کی، ویجزیہم اور ان کو جزا دے، بدلہ دے، اجرہم ان کا اجر، باحسن الذی بہتر اس سے جو کانوا یعملون وہ عمل کر رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان
کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، درگزر فرمانے والے ہیں، درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بڑھ چڑھ کر ان کو صلہ دے گا۔ انسان نیکی ایک کرتا ہے، لکھی 10 جاتی ہیں، اور یہ کم از کم ہیں، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، 700 گناہ تک بڑھا دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو جو انسان اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین صلہ اسے عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔